Blessings in the name of our Lord Jesus Christ. Before starting today's lesson, आज हम सबसे पहले एक वर्स पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स और उस वर्स के जरिए हम जानेंगे कि हमें करना क्या है. राइट, वी विल रीड जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22. याकूब पहला बाब उसकी 22वीं आयत. But prove yourselves doer of the word and not merely hearers who delude themselves. याकूब पहला बाब उसकी 22वीं आयत. लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं. आमीन. सो अगर हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुन रहे हैं तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि खुदा के जिंदा पाक कलाम पर अमल करना है. सो अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हमारा ईमान कामिल होगा. ये ऐसा ईमान है जो खुदा को पसंद है. But today's topic is very important because it is related to what we have to do. आज का टॉपिक हमारे अमाल से रिलेटेड है कि हमने क्या करना है. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि खुदा ने जो पुराना अहद बनाया वो बनी इसराइल के साथ बनाया मूसा के जरिए. उस अहद का कंटेंट 10 अहकाम थे. The 10 commandments were the content of the covenant, of the old covenant, the first covenant which God made with physical Israelites. और उस अहद के साथ कुछ बरक़ात थी. There were blessings associated with that covenant. वो क्या थी? खुदा की खास मलकियत, God's own possession, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम, a kingdom of priests and holy nation. So ये 3 बरक़ात उस अहद के साथ एसोसिएटेड थी. अगर हम एग्जाम्पल लें आदम की, तो आदम खुदा की मलकियत था. एडम बिलोंग टू गॉड. लेकिन क्या हुआ? जब वो खुदा की मलकियत था उसके पास अब्दी जिंदगी थी. ही हैड एटर्नल लाइफ. उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मौजूद थी. उसके पास सब कुछ था. लेकिन जैसे ही उसने खुदा से किए हुए अहद को तोड़ा, पैदाइश 2 बाब उसकी 17 आयत में, जेनेसिस 2:17, गॉड फॉरबेड एडम टू नॉट ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल. खुदा ने आदम को मना किया कि तू नेको बद की पहचान के दरख्त के फल को मत खाना. लेकिन उसने उसके बावजूद उस फल को खाया. उसने क्या किया? उसने गुनाह किया. खुदा ने जो बात उसे कही, खुदा की बात को नहीं माना. तो क्या हुआ? वो खुदा की खास मलकियत से निकलकर शैतान की मलकियत बन गया. और शैतान की मलकियत बना तो उसने मौत को हासिल किया. जो जिंदगी थी वो उसके पास से चली गई. ठीक है, पैदाइश 2 बाब 17 में लिखा है कि अगर तू नेकोबद की पहचान के दरख्त के फल को खाएगा तो तू यकीनन मरेगा. तो आदम खुदा की नजर में मर गया. गो जिस्मानी तौर पे वो जीता रहा. ही वॉज अलाइव फिजिकली, लेकिन हिज स्पिरिट डाइड. उसकी रूह मुर्दा हुई. सो खुदा की नजर में वो मुर्दा था. सो हम भी अगर चाहते हैं कि हम खुदा से बरकत हासिल करें तो हमें खुदा के अहद पर चलना बहुत जरूरी है. हमारे लिए खुदा के अहद पर चलना बेहद जरूरी है. और जिस इसराइलियों की बात करें तो इसराइली भी खुदा के अहद पर कायम ना रह पाए. खुदा ने उनको 10 कमांडमेंट्स दिए लेकिन उसके बावजूद वो उस अहद पर कायम ना रह सके. तो नतीजतन क्या हुआ? रिजल्टेंटली जो किंगडम था, जो 12 कबीले थे इसराइल के, वो डिवाइड हुए. 12 कबीले डिवाइड हुए और तबाह हुए. और किस तरह से तबाह हुए? गैर कौमों के जरिए तबाह हुए. खुदा ने गैर कौमों को छड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया और क्या किया? जो खुदा की चुनी हुई कौम थी उसकी अदालत की. खुदा ने गैर कौमों के जरिए खुदा के चुने हुए लोगों की अदालत की. क्यों? क्योंकि वो खुदा के अहद पर कायम ना रह सके. उन्होंने गुनाह पर गुनाह किया. सो खुदा के अहद को जानना और उस अहद पर अमल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है. खुदा और यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाही में रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं और वो तमाम बरकत हासिल करना चाहते हैं जो खरूज 19 बाब उसकी 5वीं से 6वीं आयत में लिखे हैं. In Exodus 19 from verse 5 to 6 there are 3 blessings that are mentioned. God's own possession,
the kingdom of priests and holy nations. खुदा की खास मलकियत, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम. अगर हम ये तीन बरक़ात हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुदा के अहद पर अमल करना होगा. लेकिन पुराना अहद ख़त्म हो चुका है, पुराना अहद टूट चुका. अगर पुराना अहद ख़त्म हो चुका है, पुराना अहद टूट चुका है, तो हमें किस चीज़ पर अमल करना है? हमें नए अहद पर अमल करना है, जिसकी पेशन गोई यिर्मयाह 31 बाब उसकी 31 से 33वीं आयत में किया गया है. In Jeremiah chapter 31 from verse 31 to 33, we will read, Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them and on their heart. I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. Amen. यिर्मयाह 31 बाब उसकी 31 से 33वीं आयत. देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है. बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है. मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे. अमीन. ये खुदा की पेशन गोई है नए अहद के बारे में. अगर हम याद करें आमूस 3 बाब उसकी 7वीं आयत, जिसमें लिखा है कि यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार बंदों पर पहले आश्कारा नहीं करता. खुदा पहले प्रोफेसाई करता है. खुदा ने इस अहद की भी पेशन गोई की है. खुदा ने पहले से बताया है कि मैं एक नया अहद कायम करूंगा, इसराइल के घराने के साथ मैं एक नया अहद कायम करूंगा. खुदा ने जो पेशन गोई यिर्मयाह नबी के जरिए की, यिर्मयाह नबी जो है थे तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह से 500 साल पहले रह चुके थे. Almost 500 years before Jesus, Jeremiah was there. और उसमें पेशन गोई की गई एक नए अहद की. उस अहद के तकमील का आगाज 500 साल के बाद होता है. Let's read Luke 22 verse 20. And in the same way he took the cup after they had eaten, saying, This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. Amen. लूका 22 बाब उसकी 20वीं आयत. और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर लिया कि ये प्याला मेरे इस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है. अमीन. इस आयत के जरिए हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस अहद को कायम करते हैं अपने खून से. जिस तरह पुराना अहद हमने देखा कि पुराने अहद भी जो बना वो भी खून से, वो बर्रे के खून से बना था. ठीक है. तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से उस अहद को कायम किया जो पेशन गोई यिर्मयाह नबी ने 500 साल पहले की, उसकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह ने की. और क्या हम जानते हैं उस नए अहद का कंटेंट क्या है? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द न्यू कवेनेंट? हमें किस चीज पर कायम रहना है और हमें क्या करना है कि हम वो अहद की बरकत हासिल कर सकें? क्या हम इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं? लेट्स हैव अ लुक. जो नया अहद नामा है वो दर हकीकत नए अहद के बारे में है. वो हमें नए अहद के बारे में बताता है, इसीलिए उसे नया अहद नामा कहा जाता है, न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है. और जिस तरह पुराना अहद खुदा ने बनी इसराइल के साथ किया, सो नया अहद खुदावंद यीशु मसीह ने क्रिश्चियंस के साथ किया, मसीहियों के साथ किया. और अगर उस अहद के कंटेंट की बात की जाए तो उस अहद का कंटेंट क्या है? क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि खुदा ने जो नया अहद
قائم کیا تھا اس کا کانٹینٹ کیا ہے. جس طرح پرانے عہد نامے کا کانٹینٹ، جو پرانا عہد تھا اس کا کانٹینٹ 10 احکامات تھے. جو نیا عہد ہے اس کا کانٹینٹ اور نئے عہد کے ساتھ جو برکات منسلک ہیں وہ بالکل وہی برکات ہے جس کا ذکر خروج 19 باب اس کی 5ویں سے 6 آیت میں کیا گیا ہے. In Exodus 19 from verse 5 to 6. یہی برکات کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے. آئے ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے کچھ ورسز پڑھتے ہیں. We will read Revelation chapter 1 verse 3 and 5 and 6. Revelation chapter 1 verse 3 and verse 5 and 6. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. He has made us to be a kingdom, priests to his God and Father. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. مکاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت اور 5ویں اور 6 آیت. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے. امین. جو کوئی اس نبوت کی کتاب پر عمل کرتا ہے، پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. اور اس کے ساتھ کون سی برکات کا ذکر ہے؟ جو 3 برکات ہم نے خروج 19 باب میں پڑھی، انہی 3 برکات کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے. مکاشفہ پہلا باب اس کی 5ویں اور 6 آیت میں، مکاشفہ 5 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں. In Revelation chapter 1 verse 5 to 6 and in Revelation 5 verse 9 to 10. جو 3 برکات ہیں یہ بالکل وہی برکات ہیں جو خدا نے جن کا ذکر خروج میں کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ برکات حاصل کریں تو ہمیں جو نیا عہد ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب پیشن گوئی کی کتاب ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ہمیں مکاشفہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے تو پھر ہی ہم وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ عہد کی برکات ہے. لیکن کیا ہم مکاشفہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب در حقیقت نبوت کی کتاب ہے، پیشن گوئیوں کی کتاب ہے. اٹس اے بک آف پروفیسیز. کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم اس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو نہیں جان پائیں گے تو ہم وہ برکات حاصل نہیں کر پائیں گے. So we will read another verse, Revelation 22 verse 7. And behold, I am coming quickly. Blessed is he who heeds the word of the prophecy of this book. Amen. مکاشفہ 22 باب اس کی 7ویں آیت. اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. امین. مکاشفہ کی کتاب پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اگر ہم جو عہد کی برکات ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. لیکن مکاشفہ کی کتاب کو جاننا اتنا آسان نہیں ہے. ہم جتنے بھی جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں مکاشفہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں. جب ہم نے بائبل کے بارے میں پڑھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل جو ایک واحد کتاب ہے جو بہت ہی یونیفارم ہے، جو کنیکٹڈ ہے. دیکھیں خروج کی کتاب جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے تقریباً 1500 سال پہلے لکھی گئی، لیکن جن برکات کا ذکر خروج کی کتاب میں ہے انہی برکات کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں
اور 1500 سال کے بعد بھی یہ چیزیں دوبارہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام واقعی میں خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور مکاشفہ کی کتاب نبوت کی آخری کتاب ہے، اٹس the last book of prophecy، اس کے بعد کوئی پروفیسی کی بک نہیں ہے، اٹس the end، اٹس the omega، Genesis is alpha and revelation is omega، so revelation is the end، so ہمیں اس کتاب پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا علم ضروری ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کا علم رکھتے ہیں تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ سو نیا عہد کن کے ساتھ بنایا گیا؟ خداوند یسوع مسیح نے مسیحیوں کے ساتھ نئے عہد کو قائم کیا۔ سو خدا نے مسیحیوں کے ساتھ نئے عہد کو قائم کیا، اور کب قائم کیا؟ پہلی آمد پر نیا عہد قائم کیا گیا، اور کہاں پر قائم کیا گیا؟ ان دا بگ اپر روم، ایک بڑے کمرے میں خدا نے جب آخری فسا کھایا تب اس عہد کو خدا یسوع مسیح نے قائم، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے ذریعے سے نئے عہد کو قائم کیا۔ اور کیوں قائم کیا؟ تاکہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم بن سکے، خدا کی خاص ملکیت بن سکے۔ We will read a very important verse here, Revelation 5 from verse 9 to 10. Let's read. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seal. For you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ آمین۔ سو خدا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے خدا کے لیے، تو ہم خدا کی خاص ملکیت بن سکتے ہیں، اور ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنایا ہے۔ سو دو برکات کا ان آیات میں ذکر، ایک تو خدا کی خاص ملکیت، اور دوسرا شاہی کاہنوں کا فرقہ، جو کاہنوں کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ اگر ہمارے اندر گناہ موجود نہیں ہوگا تو ہم مقدس ہوں گے، وی ول بی ہولی، رائٹ؟ سو اگر ہمارے اندر گناہ موجود ہے تو ہم مقدس نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لہو سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں اور ہم مقدس بن سکتے ہیں۔ سو یہ 3 برکات ہمارے لیے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ تمام برکات ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس نئے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ سو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تو ہمیں اس کو جاننا ہے تاکہ ہم اس میں جو پوشیدہ چیزیں چھپی ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں اور اس پر عمل کریں، اور ہم وہ برکات حاصل کریں۔ خدا کا کلام ہے، اس کی تکمیل ہو کر رہتی ہے۔ سو یہ ہمارے اوپر آیا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ یرمیہ 31 باب اس کی 31 سے 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو نیا عہد ہوگا اس میں کیا کرے گا کہ کلام ہمارے دلوں پر نقش کرے گا، خدا کی شریعت ہمارے دلوں پر نقش ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر نئے عہد کو قائم کیا۔ یرمیہ 31 باب اس کی 31 سے 33ویں آیت میں کی جو پیشن گوئی ہے وہ اس کی تکمیل یسوع مسیح نے آ کر کی کہ انہوں نے عہد قائم کیا۔ لیکن کیا خداوند کا کلام ہمارے دلوں پر نقش ہے؟ خدا کی شریعت ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عہد کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ سو وہ عہد بہت جلد تکمیل میں آئے گا، کہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، خدا قدرت والا ہے، خدا چاہتا ہے کہ تمام لوگ نجات حاصل کریں۔ ٹھیک ہے،
سو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نئے عہد پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو اپنے دلوں پر نقش کریں اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں جانیں. مکاشفہ کی کتاب ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے. The book of Revelation is very important, is extremely important for our life of faith, کیونکہ اس میں نئے عہد کے بارے میں بتایا گیا ہے. لاسٹ میں ہم عبرانیوں 8 باب اس کی 7 سے 13 آیات پڑھیں گے. Hebrews chapter 8 from verse 7 to 13. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. For finding fault with them, he says, Behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and I did not care for them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me, from the last to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. When he set a new covenant, he has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Amen. عبرانیوں 8 باب اس کی 7 سے 13 آیات. کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی. خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. آمین. سو خدا نے جس نئے عہد کی پیشن گوئی کی، خدا اس کی تکمیل بھی کرے گا. خدا نے اس عہد کو قائم کیا یسوع مسیح کے ذریعے، لیکن اس عہد کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں پر نقش کریں گے، خدا کی شریعت ہمارے دلوں پر نقش ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے عہد پر عمل کر رہے ہیں. اور ہم ابھی بیسک سیکھ رہے ہیں، بنیادی چیزیں سیکھ رہے ہیں بائبل کے بارے میں، لیکن ہمارا مقصد مکاشفہ کی کتاب کو جاننا ہے. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم خدا کی جو برکات ہے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم اپنی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، ہم خدا کی خاص ملکیت نہیں بن سکتے، ہم وہ مقدس قوم نہیں بن سکتے. ہم لوگ نئے عہد کے فرزند ہیں اور ہمیں اس نئے عہد پر عمل کرنا ہے. اور نیا عہد کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں نقش کریں. خدا کا کلام ہمارے دلوں پر نقش ہونا چاہیے. ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں مکمل طور پہ جاننا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے مکاشفہ کی کتاب ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں ہم تب تک نہیں جان سکتے جب تک ہم پوری بائبل کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب تمثیلی زبان میں لکھی گئی ہے. تمثیلی زبان کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تمثیلی زبان کے مطلب جاننا ضروری ہے، اور ان تمثیلی زبانوں کے مطلب ہم بائبل میں سے جان سکتے ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم مکاشفہ کی کتاب کی طرف بڑھیں گے، اور ہم مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں جانیں گے، مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہوگا وہ انفنٹ لائک بلیورز اور میچور بلیورز، ان کے اوپر ہوگا کہ
نوزائیدہ ایماندار اور میچور ایماندار جو پوری عمر کے ایماندار ہیں ان میں کیا فرق ہے, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا انفنٹ لائک بلیور اینڈ میچور بلیور. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ بھی, تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو آل.